سب سے بڑی بات ہے کہ جو یہ موسم ہوتا ہے نا حبس کا، گرمی کا، یہ سب سے ورسٹ موسم ہوتا ہے جو بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، جہاں بھی حبس ہوگا، جہاں بھی بارش کے بعد نمی آئے گی، ہیومیڈیٹی ہوگی، سب سے زیادہ سکن ڈیزیزز وہاں ہوں گی. سکن ڈیزیز سب ریزن میں موئسچر زیادہ. ایگزیکٹلی. اب آپ میں ہم سب لاہور میں، اب شروع لاہور میں تو ہم کیونکہ لاہور میں ہیں، تو بارش کے بعد آپ باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلیں اور ایئر کنڈیشن میں نہ ہوں، گاڑی میں ہیں، اے سی میں ہیں، بائی دا ٹائم آپ گاڑی سے اتر کے اپنے کمرے میں نیچے آئیں تو آپ کو تب بھی پسینہ آ جائے گا اسی پیریڈ میں جہاں سے آپ اوپر آ رہے ہیں. اب پرابلم اس کی یہ آتی ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی اسکن از دا لارجسٹ آرگن. اب اسکن کو ہم نے ڈھانپا ہوا ہے کپڑوں کے ساتھ. یہ بڑی دیکھیں نا، ہم جس بلو دا نیک ہم نے پورا، اور وہ خواتین جو حجاب لیتی ہیں، وہ خواتین جو برقع کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، انہوں نے تو سر سے پاؤں تک ڈھانپا ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ایران میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، کہیں بھی. اچھا، اب جب وہاں گرمی اتنی ہوتی ہے تو ان لوگوں میں اسکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، یعنی جلدی امراض زیادہ ہیں. بالکل ان لوگوں میں جو انہوں نے اپنی باڈی کو کور کیا ہوتا ہے سر سے پاؤں تک. اب ایک اور بات بتاتا چلوں، میرے پاس خواتین آتی ہیں اس موسم میں، انہوں نے حجاب لیا ہوتا ہے، انہوں نے عبایا پہنی ہوتی ہے. میں انہیں کہتا ہوں جی یہ جو بلیک کلر پہنتے ہو یہ نہیں پہننا دن میں، یہ پہننا تو مغرب کے بعد، کیونکہ یہ جو بلیک کلر یہ ایبزارب کرتا ہے ہیٹ کو. تو میں وہ کہتا ہوں وہ خواتین جو جاب کر رہی ہیں، جن کی مارکیٹنگ کی جاب ہے، یا وہ لوگ وہاں برقع بھی کالا. حجاب والی خواتین کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ڈینڈرف ہے. یہ کیوں؟ دیکھیں نا، میں اب آپ کو بتاؤں، جس نے حجاب لیا ہے یا جس نے چہرہ کور کیا ہوا ہے، وینٹیلیشن تو نہیں نہ ہو رہی وہاں. ڈینڈرف کیوں ہوتی ہے؟ میں اب آپ کو ڈینڈرف کی وجہ بتاتا ہوں، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، بڑا کم کبھی ٹی وی پہ آپ کو بتایا ہوگا. ڈینڈرف بیسیکلی سیبیشیس گلینڈز، ہماری اسکن جو آئلی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو آئل آتا ہے. یہ کوئی وہ آئل تو نہیں جو نیچے سے نکلتا ہے جس طرح سعودیہ میں، ایران، عراق میں ہمیں اللہ نے چہرے پہ آئل دیا ہے، ہمیں یہاں زمین میں نہیں دیا. اچھا، یہ آئل کیا ہے؟ یہ آئل ہمارا جو ہوتا ہے سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں جو ہمارے اسکن میں ہیں اور جو سر میں بھی ہیں. اچھا، یہ جو آئل ہے ہم نے منہ بار بار دھونا ہے، ہم نے جا کے تولیہ یوز کرنا ہے، ٹاول یوز کرنا ہے، وضو کرنا ہے 5 وقت. ہمارے یہ سیبیشیس گلینڈز کو ہم چہرے کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں اس آئل کو. جو سر میں آئل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک دفعہ آپ نے نہا لیا. اب بال جو ہیں سر میں، اس کے بعد وہ خواتین جو آپ نے بات کی کہ جن کو حجاب لیتی ہیں، ان کو اب وہ آئل جو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈینڈرف بنا دیتا ہے. اب واٹ از ڈینڈرف؟ یہ ڈینڈرف کی ریزن یہ ہے کہ وہی آئل جو ہم لوگوں کے چہرے پہ آتا ہے وہ تو دھل جاتا ہے بار بار. یہ تو ایک دفعہ ہی آپ نے صبح اپنا شاور لینا ہے، تو یہ وہاں لے کے تو وہاں اس کو جتنی ہیومیڈیٹی ہوگی، وینٹیلیشن ہوگی، وہاں ڈینڈرف بن جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کارپیٹ ہے مسجد کا، اس کے اندر ظاہر ہے ویٹ ایریا جاتا ہے تو اس میں بیکٹیریا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ میں نے اپنے محلے میں بھی یہ بات کی، اور میں نے اپنے بہت سے اساتذہ سے بھی بات کی کہ یہ جو ماتھے کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے جس کو محراب کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ سر رگڑنے سے نہیں ہوتا، یہ اس فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بات تصدیق شدہ ہے؟ دیکھیں، اب یہ جو کارپٹس ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں، آپ کتنا ٹریول کرتے ہیں، میں نے کیا ہے، کسی بھی مسجد میں، امام بارگاہ میں کہیں بھی چلے جائیں، ان کے وہ سب کارپیٹڈ ہیں، وال ٹو وال کارپیٹنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بہت کم ہے کارپیٹس والی جگہیں. اچھا، ہوتا ہی ہے کارپیٹ میں خالی بیکٹیریا نہیں ہوتا، کارپیٹ میں فنگس بھی ہے، کارپیٹ میں وائرس بھی ہے. میں جوہانسبرگ ایک شہر ہے ساؤتھ افریقہ کا، مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایک میٹنگ پہ، تو وہاں انہوں نے ہمیں بتایا ایک سٹڈی ان کے ڈاکٹر نے کی کہ جو مسلمان 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ان کی جہاں کارپٹس ہیں، سب سے زیادہ پاؤں میں فنگل انفیکشن ان کو ہوتی ہے. اچھا، وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، وہ جب وضو کرتے ہیں. اب اس کارپٹ پہ یہ بچا ہوا ہے، ہم اگر 50 بندے ڈیلی اس کارپٹ پہ چلیں ننگے پاؤں وضو کر کے، تو جو انفیکشن آپ کے پاؤں کی ہے وہ بھی آ رہی ہے، میرے پاؤں کی بھی، ہم سب ایک دوسرے کو دیتے جا رہے ہیں. تو جو رائٹ چیز ہے دیٹ از کہ ڈرائی کر کے چلیں. جی ایگزیکٹلی. میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں اپنے لوگوں کو جو نماز گزار پرہیزگار، میں کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے چھوٹا سا ٹاول یا ٹیشو پیپر جیب میں رکھیں. آپ نے وضو کیا، وضو کر کے 1 سیکنڈ لگتا ہے نا ڈرائی کرتے ہوئے، آپ نے ڈرائی کیا،
نماز پڑھ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ مثال آپ والی دی تھی کیونکہ میں عاطف کاظمی نہیں ہوں تو لوگوں نے میری مانی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک پانی کے تبکے میں کتنا اجر اور ثواب ہے. تو وہ یہ فنگس والی بات کو یہ مانتے نہیں ہیں لوگ. سر دیکھیں نا, اب میں تو سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, میں تو ریلیجیسلی میں یہ بات نہیں کروں گا, نہیں تو وہ ایک ڈیبیٹ میں ہم چلے جائیں گے ان کے ساتھ. بالکل ایبسلیوٹلی. شاہدہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شاہدہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میرے پتر, حکم فرمائیے شاہدہ. وہ سر یہ مسئلہ ہے کہ میرا میدا نا بہت جلن ہے, مطلب میں نے بچپن سے نا میڈیسن بہت کھائی تھی نا, تو اس وجہ سے میدا بہت گرماش ہو گئی ہے. تو اب میں کہیں بھی جاتی ہوں مجھے پسینہ آتا ہے اور چہرے پہ پسینہ آتا ہے, تو اس کے لیے کوئی حل نہیں ہو سکتا؟ اچھا, پسینہ چہرے پہ آتا ہے یا باقی جسم کے حصوں میں بھی آتا ہے؟ جسم پہ آتا ہے پسینہ, اور چہرے پہ زیادہ آتا ہے. کہیں شادی میں جانا ہو تو میک اپ کرتی ہوں تو اس وجہ سے زیادہ پسینہ آتا ہے. میرا میدا ہے نا اس میں اتنی گرماش ہو گئی ہے, اور مجھے مطلب ٹانگوں پہ ہاتھوں پہ چھوٹی چھوٹی دانے نہیں ہوتی جو گرمی میں عام موسم میں ہوتا ہے, وہ نکلے. تو اس کے لیے کچھ حل نہیں بتا سکتے؟ اچھا مجھے بالکل بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتاؤ کہ پسینے کی حمک ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے؟ نہیں اسمیل نہیں ہوتی, بغیر اسمیل کے پسینہ ہوتا ہے آپ کا ماشاءاللہ. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا, ایک اور حضرت مریم پیدا کر دی. نہیں ایسا نہیں کہتے پسینے کی حمک ہوتی ہے, اس میں تم صرف یہ کہہ سکتی ہو کہ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. بغیر حمک کے کون سا پسینہ ہوتا ہے؟ مطلب ایسا ہو سکتا ہے جیسے نمک نہیں ہوتا ہے, نمک اس طرح کا مجھے تھوڑا سا پسنے لگتا ہے. اوکے سننا ڈاکٹر صاحب کی بات. ڈاکٹر صاحب سن تو لیا آپ نے مسئلہ. جی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پسینے کی بات کی ہے, ہمارے ملک میں تو زیادہ ندامت کا پسینہ ہوتا ہے. اللہ کرے, دعا ہے. وہ جو پسینہ آتا ہے تو ہم مذاق کرتے ہیں, یہ تو ماتھے کا جو پسینہ ہے ہم کہتے ہیں یہ ندامت کا پسینہ. اچھا, اب یہ پسینے کا چکر یہ ہے بلال بھائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سویٹ گلینڈز دی ہیں, سب کو روکنا چاہیے. جی نہیں, پسینے کو دیکھیں, پسینے میں سالٹ بھی, جس طرح یہ بیبی کہنی تھی نا نمک کا, جب ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے گرمیوں میں تو وہ ڈی ہائیڈریشن کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا واٹر اینڈ سالٹ ڈپلیشن ہو رہا ہوتا ہے پسینے کے ساتھ, باہر نکل رہا ہے, ہم پانی اتنا نہیں پیتے. لیکن ہم سالٹ نہیں لے رہے ہوتے, ہم سالٹ نہیں, ایگزیکٹلی. اب لیمو پانی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نمک ڈال لو, وہ بہتر ہے. کیوں ہم کہتے ہیں لیمو پانی میں نمک اس لیے کہتے ہیں کہ جو سالٹ ہم لوز کر رہے ہیں اپنے پسینے میں, ہمارا الیکٹرولائٹ بیلنس وہ برقرار رکھے گا. اگر ہمارا الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی کڈنی کا مریض ہے, لیور کا مریض ہے, تو اس کو جو ڈائلسس پہ ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم. ڈاکٹر صاحب اگر یہ زیادہ پسینہ کرتی ہیں خاتون تو یہ زیادہ پسینے کو روک سکتی ہیں یا روکنا چاہیے؟ دیکھیں روکنا نہیں چاہیے پسینے کو. جو پسینے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سویٹ گلینڈز بنائے ہوئے ہیں, ان سویٹ گلینڈز کا پسینے کا اگر اب آج کل ایک علاج ہم کرتے ہیں بوٹاکس انجیکشن, لیکن وہ اگر ہاتھ اور پاؤں پہ ہو یا آرم پٹس میں ہو یا گروئنز میں ہو تو وہاں کرتے ہیں, پوری باڈی پہ بوٹاکس. لیکن وہ پرماننٹ تو نہیں ہے. نہیں, وہ بوٹاکس ہر 6 مہینے بعد. وہ جو بوٹاکس ہوتا ہے وہ ٹیکے ہر جگہ لگائے جاتے ہیں, اور وہ آگے 6 مہینے کے لیے پسینہ ختم ہو جائے گا, سکن ڈرائی ہو جائے گی. اس کے علاوہ لوشن بھی ملتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی علاج ہیں, لیکن جو پسینہ پوری باڈی پہ آتا ہے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, آپ شاور لیں ریگولرلی ہفتے میں, اور اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں, اور اپنے آپ کے کاٹن کے کپڑے پہنیں اس سیزن میں, اور کوشش کریں پنکھا کولر اے سی کے نیچے زیادہ رہیں, تاکہ یعنی پسینہ ختم کرنے والی کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ گولی دیں کہ جلدی پسینہ ختم ہو جائے. اچھا میں انم سے بات کر لوں, پھر دوبارہ آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ کچھ لوگوں کے پسینوں میں زیادہ حمک کیوں ہوتی ہے اور کچھ میں کم حمک کیوں ہوتی ہے؟